جمعہ میں ایک طویل روایت کا کچھ حصہ سماعت میں آیا تھا. اسی روایت کا آگے کا حصہ میں عرض کرتا ہوں, آپ بغور سماعت میں آئیں. جیسا کہ آپ نے سماعت میں آیا کہ سب کو بروز قیامت اللہ تعالیٰ تمام جمعہ ادا کرنے والے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے تو وادی غرفہ میں جمع فرمائے گا. یہ غرفہ جو ہے یعنی جیسے کوئی دریچہ ہوتا ہے, کوئی صحن ہوتا ہے, برآمدہ, کسی گھر کا محل کا برآمدہ, تو وہ اس میں رہنے والے جھروکوں میں کھڑکیوں میں بیٹھنے والے لوگ ہوں گے. کیسے کسی کا محل ہوتا ہے تو اندر سے زیادہ لوگ برآمدے میں بیٹھتے ہیں. اکثر رئیس لوگ, کبیر لوگ, امیر لوگ جو ہوتے ہیں اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھتے ہیں, کرسی لگا کے, تخت لگا کے. پھر ملنے جلنے والے آتے ہیں تو وہیں ان کے رشتہ دار وغیرہ بیٹھتے ہیں, یعنی وہ ان کی شان ہوتی ہے. تو یہ جو مسلمان ایمان والے نمازی لوگ ہوں گے, بالخصوص جمعہ کی نماز بھی پابندی سے پڑھنے والے, تو ان کو اللہ تعالیٰ وہ جگہ, وہ وادی عطا فرمائے گا جن کا نام غرفہ ہے. یعنی وہ دریچے میں بیٹھیں گے, تخت نشین ہوں گے, ان کو ممبر ملے گا, کرسی ملے گی. جیسا کہ کل آپ نے سماعت میں آیا کہ وہ سونے کا ممبر ہوگا اور چاندی کی کرسیاں ہوں گی. اس طرح سے روایت آپ نے سماعت میں آئی. تو لوگ اس میں جمع ہوں گے. اس وقت ارشاد ہوگا کہ میری خوشنودی, یعنی لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب تم کو اجازت ہے, کیا مانگتے ہو مانگو. تو اس وقت میں سب یہ کہیں گے کہ اللہ ہم تیری خوشنودی چاہتے ہیں, تیری رضا چاہتے ہیں, تو ہم سے راضی ہو جا. تو اللہ فرمائے گا کہ میری خوشنودی ہی نے تم کو اس گھر میں اتارا ہے, اس گھر میں آ جانا یہ میری رضا اور خوشنودی کا اعلان ہے. اگر میں تم سے راضی نہ ہوتا تو یہاں بلاتا ہی نہیں. اس مقام میں وہی لوگ آپ آئے ہیں جن سے میں ان کا رب راضی ہوں, تو میری خوشنودی تم کو حاصل ہے, میں تم سے خوش ہوں. یہ اللہ فرمائے گا. کیا منظر ہوگا اس وقت میں, اس کا تصور نہیں کر سکتے ہم اور آپ. یعنی کہنے والے نے کہا نا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, یعنی بتا تو کیا چاہتا ہے اور مانگ کیا مانگتا ہے. تو وہاں یہ عالم ہوگا, یہ حال ہوگا. تو اس وقت میں اللہ فرمائے گا کہ میری عطا کی ہوئی عزت تم کو حاصل ہوئی. پھر فرمائے گا کہ مجھ سے مانگو, مجھ سے مانگو. اور اللہ فرمائے گا کہ مجھ سے مانگو, میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, تم کتنا مانگتے ہو مانگو. اللہ فرمائے گا مجھ سے مانگو. تو سب لوگ وہی جواب دیں گے کہ بس ہمیں تیری خوشی چاہیے, بس تیری خوشنودی چاہیے. تو پھر ارشاد ہوگا کہ مجھ سے مانگو, آخر کار بندے اپنی اپنی مرادیں مانگیں گے. یعنی جب تمہارا حکم ہوگا کہ مانگو, مجھ سے مانگو, مانگو کیا مانگتے ہو, پھر بندے اپنی اپنی مرادیں, اپنی اپنی آرزویں اللہ کی بارگاہ میں رکھیں گے, اپنی اپنی مرادیں مانگیں گے. تو یہاں تک کہ ہر بندے کی آرزویں اور مرادیں ختم ہو جائیں گی. مانگتے مانگتے کہ اب کتنا مانگے اور اب کیا مانگے, سب تو مل گیا. اب سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کیا مانگے, سب تو مانگ لیا ہم نے, اب کتنا مانگے. یعنی سب کی مرادیں اور سب کی جو ہے تو آرزویں ختم ہو جائیں گی, مرادیں سب ختم ہو جائیں گی, پوری ہو جائیں گی. اس وقت ہر ایک کہے گا ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے, ہم سے ہمارا رب راضی ہو گیا, ہمارا رب ہم کو مل گیا, اس کا جلوہ ہم نے دیکھ لیا, بس یہی ہمارے لیے کافی ہے. وہ کیا مانگے ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا, بس اے اللہ تو راضی ہو گیا, بس ہم کو یہی کافی ہے, ہم کو ہمارے لیے ہمارا رب کافی ہے. اس وقت میں نماز جمعہ سے واپسی کی مقدار کے مطابق, یعنی کہ جتنا وقت بندے کو نماز جمعہ سے واپسی تک لگتا ہے, اس وقت میں پھر کیا ہوگا, جتنا وقت ہم نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں پھر جاتے ہیں, 1 گھنٹہ لگتا ہے, آدھا گھنٹہ لگتا ہے, جتنا وقت لگتا ہے اس کے مقدار کے مطابق فرماتے ہیں کہ وہ چیزیں ان کی نظروں کے سامنے لائی جائیں گی. اس وقت میں وہ تمام چیزیں جو مانگے رہیں گے ان کے نظروں کے سامنے لائی جائیں گی.
یہ غرفہ والے، یہ خوش نصیب جو ہوں گے انشاءاللہ ہم سب بھی ہوں گے انشاءاللہ. بس ہم پابندی سے اللہ کے رضا والے کام کریں، نماز جمعہ کی پابندی کریں، 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، اللہ اس کے رسول نے جن چیزوں سے منع کر دیا اس سے بعد آ جائیں، انشاءاللہ ہم بھی اسی میں شامل کیے جائیں گے. تو فرمایا کہ اس وقت میں ان کے سامنے لائی جائیں گی جو اب تک نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی اور نہ کسی کان نے ان کے بارے میں سنا ہوگا. ایسی وہ چیزیں ہوں گی، ایسی نعمتیں ہوں گی کہ اب تک کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں ہوگا، دیکھ کے آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی، کسی کان نے ان کے بارے میں سنا نہیں ہوگا. بہت سے لوگ سنتے ہیں الحمدللہ روئے زمین پہ سب سے خوبصورت اور پرسکون اگر کوئی جگہ اور شہر ہے تو وہ مدینہ ہے، اور حقیقت ہے تو کوئی ایسا ہوگا بدماش جس کا جی لگا ہوگا دنیا میں کہ مدینے جا کے بھی یہ سوچے کہ جلدی سے اپنے گھر پہنچوں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جب مدینے میں پہنچ جاؤ تو جی چاہتا ہے کہ اب یہیں رہ جاؤ، جی چاہتا ہے کہ یہیں رہ جاؤ. ایسے مدینے کی وہ بستی ہے، ایسا وہ شہر مدینہ ہے. تو بہرکیف تو فرمایا کہ پھر بھی جن لوگوں نے مدینہ دیکھا ہے، جن لوگوں نے نہیں دیکھا ہے سنا ہے، تو فرمایا کہ وہ ایسی چیزیں ہوگی جن کے بارے میں نہ کبھی کسی کی آنکھ دیکھی ہوگی اور نہ سنی ہوگی. ایسی خوبصورت پرسکون، ایسے دل میں بس جانے والی چیزیں ہوں گی کہ کسی نے سنا نہیں، یہاں تک کہ کسی کے دل میں اس کا تصور بھی نہیں آیا ہوگا. کہتے ہیں روئے زمین پر جنت نشان ہے کشمیر، کہتے ہیں لوگ، اور بعض اوقات ایسے کشمیر ہے بھی، اب ہے کہ نہیں. 15 سال پہلے تک جب میں گیا تھا دیکھا تو واقعی بہت خوبصورت شہر ہے، مگر غریبی بھی بہت ہے وہاں، بہت غریب ہے وہاں. عورتیں کھیتوں میں کام کرتی ہیں میں نے دیکھا. تو بہرکیف تو اس سے بھی بہتر، اس سے بھی خوبصورت کہ کسی کے تصور میں نہیں، یہ سب غرفہ والے اپنے غرفوں کی جانب واپس جائیں گے. جب دیکھ لیں گے سب اپنے اپنے جھروکوں میں، اپنے اپنے برآمدے میں پھر جائیں گے، سب دیکھ کر کے سب خوش و خرم ہو کر کے واپس جائیں گے. ہر غرفہ سفید موتی، سرخ یاقوت اور سب زمرد ہوگا، نہ اس میں کوئی نقص ہوگا اور نہ کسی قسم کی ٹوٹ پھوٹ ہوگی. ان کے غرفوں میں، ان کے برآمدوں میں، ان کے جھروکوں میں کوئی خرابی نہیں ہوگی. سب یاقوت کے بنے ہوں گے، ہیرے جواہرات کے بنے ہوں گے، زمرد کے بنے ہوں گے، موتی کے بنے ہوں گے. اور فرماتے ان غرفوں کے اندر نہریں بہتی ہوں گی، وہ برآمدوں سے لگ کر کے نہریں بہتی رہیں گی، نہریں بہتی رہیں گی. اور درخت اور سبزے کی بہتات ہوگی، درخت اور سبزے جہاں تک دیکھتے جائیں ان کو باغ ہی باغ نظر آئے گا. ایسا خوبصورت ان کا وہ مقام ہوگا. اور درخت پھلوں سے لدے ہوں گے، ان کی بیویوں کے رہنے کے لیے مخصوص جگہ ہوں گی، اور ان کو اللہ تعالیٰ خوبصورت بیویاں عطا فرمائے گا. اور میں آپ کو عرض کر دوں، گھر میں جا کے بتائیے گا جو بیوی والے ہیں کہ جن کی بیویاں وفا شیار ہیں، اللہ اس کے رسول کے عبادت کے اور اطاعت کے ساتھ ساتھ اپنے شوہر کے بھی اطاعت کرتی ہے، فرمانبرداری کرتی ہے، فرمایا جنت میں بھی وہ بیویاں ان کو ملیں گی اور حوریں ملیں گی، انگنت حوریں ان کو ملیں گی. ایک ایک اعمال کے وجہ سے کئی حوریں ملیں گی، کئی 100 حوریں ملیں گی جو ان کی خدمت کے لیے مامور رہیں گی. مگر جو یہاں کی بیویاں جن شوہر اور جنتی شوہروں کی بیویاں جو یہاں پہ فرما بردار ہیں، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتی، شوہر کی نافرمانی اور ناشکری نہیں کرتی ہیں، فرمایا یہ بیویاں جو ہوں گی وہ تمام حوروں کی سردار ہوں گی، تمام حوروں کی ملکہ ہوں گی. آج دنیا میں بیویاں کیا چاہتی ہیں؟ گھر میں کچھ پکے، کچھ پہنے، کچھ کھائے پیے سب چلے گا، لیکن چابی کا گچھا ہمارے پاس رہنا چاہیے. یہ بیویوں کا ایک خواہش ہوتی ہے ان کی کہ چابی، کماڈ کی تجوری کی چابی میرے پاس ہونا چاہیے، ملکن میں رہنا چاہیے. تو وہاں پہ یہ دنیاوی بیویاں جو ہوں گی وہ حوریں جو نکاح میں آئیں گی اور جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا ان کی بھی ملکہ ہوں گی. یہ علماء نے اس کے تشریح میں فرمایا. اور فرماتے ہیں اسی طریقے سے ان کے بیویوں کے رہنے کے لیے مخصوص خاص جگہیں ہوں گی، خدمتگار خدمت کے لیے ہوں گے. اس وقت وہ یعنی کہ انعامات الہی کو دیکھ کر کے کسی چیز کے اتنے ضرورت مند نہیں ہوں گے جتنے جمعہ کے دن کے لیے
یعنی ضرورت مند ہوں گے، اس لیے کہ اللہ کے فضل و کرم میں اس سے اضافہ ہو جائے گا. یعنی فرمایا کہ اس وقت میں کوئی شخص، کوئی بندہ کسی اور چیز کا اتنا ضرورت مند نہیں ہوگا جتنا کہ جمعہ کے دن کے لیے، کہ کاش کہ جمعہ پھر آئے، کاش کہ جمعہ کا دن پھر نصیب ہو. اتنی برکت ہے جمعہ کے صدقے میں. تو لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے سارے مسلمانوں کو یہ خبر پہنچائے، اور جہاں تک پہنچ سکے ان سے بھی میری یہ گزارش ہے کہ آپ جمعہ کے دن کو ہلکا نہ جانیں. پورے اہتمام کے ساتھ نماز فجر کے ساتھ جمعہ کی تیاری شروع کر دیں، جیسے کہ عید اور بقرعید کی نماز فجر کے ساتھ شروع کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر عید والے دن فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو عید کی نماز نہیں ہوگی، اس لیے بیچارے فجر سے آ جاتے ہیں اور عید کی نماز پڑھ کے پھر جاتے ہیں. حالانکہ مسئلہ ویسا نہیں ہے، عید کی نماز سے بھی بڑی نماز فجر کی نماز ہے. تو جس طریقے سے عیدین کی تیاری کرتے ہیں، عید اور بقرہ عید کی تیاری کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر کے جمعہ کا دن ہے. دن بھی عید اور بقرہ عید سے بڑا دن جو ہے جمعہ کا دن ہے، اور نماز بھی جمعہ کی نماز عید اور بقرہ عید کی نماز سے بڑی نماز ہے، زیادہ فضیلت والی ہے. تو نہیں ان سے بڑھ کر کے تو کم از کم ان کی طرح عید بقرہ عید کی طرح تو اہتمام کرنا چاہیے. اچھی تیاری کریں، کام دھندا اس دن بند کریں، اچھے سے غسل کریں احتیاط کے ساتھ، اچھے کپڑے پہنیں، عطر لگائیں، خوشبو تیل لگائیں، سرما لگائیں، تیار ہو کر کے آئیں تاکہ اللہ کی رحمت کو جوش آئے اور اللہ فرشتوں سے کہے کہ اے فرشتوں لکھ دو ان سب کو نام بخشے جانے والوں میں، اور گواہ ہو جاؤ کہ میں نے آج یہ جمعہ کی نماز میں جو ایسا آیا تیار ہو کے میں نے سب کو بخش دیا. اللہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کے فرماتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ. تو لہذا جمعہ کے دن کا بڑا اہتمام کرنا چاہیے اور اس کے سارے مسئلے مسائل خوب سیکھ لینا چاہیے. تو یہ روایت کو میں نے عرض کر دیا، وقت ہو گیا. دوسری روایت بھی اس میں طویل ہے، اگر میں چھیڑوں گا تو چھوڑنا مناسب نہیں ہے اور وقت پھر زیادہ ہو جائے گا. انشاءاللہ کل سنیں گے، انشاءاللہ کل سنیں گے. تو آپ سے گزارش میری یہ ہے کہ روزانہ بیٹھیں اور ساتھیوں کو بھی لانے اور بٹھانے کی کوشش کریں. یہ ہمارا جو یہ بزم، یہ کارواں ہے، یہ بڑھتے ہی جانا چاہیے، گھٹنا نہیں چاہیے. نمازیوں کی تعداد بڑھائیں. ہر محلے میں ہر دوست احباب سے کہیں بھائی نماز تو پڑھ لو یار، بھائی نماز تو پڑھ لو. یہ دعوت کا کام ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت و طاقت عطا فرمائے اور نیکیوں کی توفیق